سے یہ سوال نہیں کر رہے تھے، بلکہ امام اپنے تمام شیعوں سے یہ سوال کر رہے تھے، اپنے تمام شیعوں کو یہ بتا رہے تھے کہ دیکھو میں سوال تو فضیل سے کر رہا ہوں لیکن تم سب اس سے مخاطب ہو، کیوں؟ اس لیے کیونکہ امام یہ کہہ کے بتا رہے ہو کیا تم جمع ہوتے ہو اور تم کیا ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہو؟ امام کا یہ کہنا یہ بتا رہا ہے کہ مومنین کا اجتماع کتنا مہم ہے، مومنین کا اجتماع کتنا مہم ہے، مومنین کا ایک دوسرے سے بات کرنا کتنا مہم ہے۔ امام یہ سوال کر کے بتا رہے ہیں مومنین کو کہ دیکھو مومنین، کہ دیکھو میرے شیعہ، جب بھی جیسے بھی حالات ہوں تم کو ضروری ہے کہ تم جمع ہو اور ایک دوسرے سے باتیں کرو، ایک دوسرے سے صحبت کرو، ایک دوسرے سے کلام کرو، ایک دوسرے سے تعلقات کو ختم نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ جب تم یہ کام کرو گے اور جب تم وہ شخص جو شیعہ اہل بیت ہے، وہ شخص جو امام کا شیعہ ہے، اگر وہ جمع ہوتا ہے اور جو مومن ہے شیعہ ہے اگر وہ جمع ہوتا ہے، ایک جگہ پہ جمع ہوتے ہیں اور اس کے بعد جب بات کرتے ہیں تو ممکن ہی نہیں ہے کہ ان کی باتوں میں ذکر خدا اور ذکر اہل بیت نہ ہو۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد علیہ السلام۔ کیونکہ روایات، جب ہم نے مجالس کے سلسلے میں جب روایات کی طرف رخ کیا اور مجالس کے حوالے سے جو ماشاءاللہ بہت روایات ذکر ہیں کہ مجالس کیسے ہونی چاہیے، مومنین کو کس طرح سے جمع ہونا چاہیے، کس طرح سے، ان تمام چیزوں کو اہل بیت علیہ السلام نے بیان کیا ہے، آداب مجالس بیان کیے ہیں، مومنین کے لیے مجالس میں شرکت کرنا، اس کے فوائد، ہر چیز کو ذکر کیا ہے۔ تو میں نے جب اس سلسلے میں روایات کی طرف رجوع کیا تو میں نے کافی روایات دیکھی کہ جو خصوصاً دو چیز کی طرف بہت زیادہ جو ہے شیعوں کو اور مومنین کو متوجہ کر رہی تھی۔ وہ دو باتیں یہ تھی کہ مومنین شیعان علی جب بھی اگر جمع ہوتے ہیں تو ان کا فرض یہ ہے، ان کے لیے ضروری یہ ہے اپنی آپسی باتیں کریں۔ اہل بیت علیہ السلام نے یہ نہیں کہا ہے کہ جب شیعہ مومنین جب آپس میں جمع ہو تو ایک دوسرے کی باتیں نہ کریں، ایک دوسرے کی خیریت لیں، لیکن اللہ اور اس کا رسول اور اس کے اہل بیت، اگر امام یہ بتا رہے ہیں دیکھو یہ تمہاری مجلسوں کو میں دوست رکھتا ہوں، ان مجلسوں کو جب تم اپنی ایک دوسرے کی خیریت لیتے ہو تو میں اس کو دوست رکھتا ہوں، لیکن یہ تمہاری محفلیں منزل معراج پہ کب پہنچے گی؟ یہ آپ کی محفلیں اہل بیت اور اللہ کی نگاہ میں ایک مقام کب حاصل کریں گی؟ اس وقت یہ محفلیں آپ کی اللہ و اہل بیت علیہ السلام کی نگاہوں میں مقام و منزلت حاصل کریں گی، اس وقت جب ہم اللہ کا ذکر کریں گے اور اہل بیت کا ذکر کریں گے۔ اہل بیت فرماتے ہیں کہ تم اپنے ذکر کو کرو، اپنی باتوں کو کرو، لیکن اپنی مجلس کے ختم ہونے سے پہلے کم سے کم ایک مرتبہ ذکر خدا کو کر لیا کرو۔ تو جب تم ذکر خدا کو کرو گے تو تمہاری یہ محفلیں اللہ کی نگاہ میں محبوب شمار ہوگی۔ اسی طرح سے اگر تم اہل بیت کا ذکر کرو گے تو تمہاری یہ نگاہوں میں اہل بیت علیہ السلام کی نگاہوں میں محبوب شمار ہوں گی۔ تو یہ اہمیت ہے مجالس کی، اور اجتماع بہت ضروری چیز ہے۔ اس کے بعد امام کیا فرماتے ہیں کہ احیو امرنا رحم اللہ من احیا امرنا، واقعاً ہماری جانیں فدا ہوں اہل بیت علیہ السلام کی ذوات مقدسہ پر، معصومین علیہ السلام کے قدموں میں ہماری جانیں فدا ہوں۔ کیا فرما رہے ہیں معصوم؟ کہ ہمارے امر کو زندہ کرو، ہمارے امر کو لوگوں تک پہنچاؤ، ہمارے امر کو باقی رکھو،
کیوں؟ اس لیے کیونکہ ہمارا امر ایسا امر ہے جو پروردگار عالم کی طرف سے سند یافتہ ہے کہ جس کے ذکر کو تم انجام دو گے تو تمہارے وہ لمحات عبادت خدا میں شمار ہوں گے، اللہ کی عبادت میں شمار ہوں گے۔ لہذا تم ہمارے ذکر کو زندہ کرو اور ہمارے ذکر کو لوگوں تک پہنچاؤ۔ ذکر کو لوگوں تک پہنچانا یہ شیعوں کا فرض ہے، یہ شیعوں کی ذمہ داری ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو احیاء امر اہل بیت علیہ السلام ہر شیعہ کا فرض ہے۔ اچھا، احیاء امر اہل بیت علیہ السلام کی اتنی تاکید ہے، اور اس کے بعد امام چھوڑا ہے۔ امام نے ہم سے صرف یہ نہیں کہا کہ صرف آپ شیعوں مومنین جو ہے ہمارے ذکر کو زندہ کرو، بلکہ یہ امام ہیں، یہ معصوم ہیں، اور یہ ارحم الراحمین خالق کے عبد خالص اور عبد مقرب ہیں، کہ جن سے قریب اللہ سے، جن سے زیادہ قریب اللہ کسی کو نہیں رکھتا، جن سے زیادہ دوست اللہ کسی کو نہیں رکھتا۔ تو یہ اہل بیت علیہ السلام کسی کو کسی چیز کا حکم دیں گے تو ایسے ہی نہیں دیں گے۔ اور ایک امام جو ہے ہمارے لیے دعا دیتے ہیں، جب ہم آپس میں ایک دوسرے کو جب دعا دیتے ہیں تو جب ایک فرد کسی دوسرے فرد کو دعا دیتا ہے تو سامنے والا فرد بہت خوش ہوتا ہے، بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس مومن بھائی نے اس دوسرے مومن بھائی کے لیے دعا کی ہے۔ تو امام علیہ السلام، امام صادق آل محمد، امام رضا علیہ السلام، دو معصوم اماموں کے دہن سے ان کے شیعوں کے لیے دعا نکل رہی ہے۔ امام فرما رہے ہیں کہ شیعوں ہمارے امر کو لوگوں تک پہنچاؤ، اگر تم نے اس کام کو انجام دیا تو تا قیامت تک تم کو قیامت تک کے لیے میری دعا اور اللہ کی رحمت شامل ہوگی، اور تم جب بھی ہمارے ذکر کو زندہ کرو گے تو اس ذکر کو زندہ کرنے کے لیے افراد کی کثرت کی یا قلت کی قید امام نے نہیں لگائی ہے، بس یہ کہا ہے کہ ہمارے ذکر کو لوگوں تک پہنچاؤ، اگر ذکر کو پہنچاؤ گے تو اللہ کی رحمت ہوگی۔ لہذا مومنین ان حالات میں گھبرائیں نہ، ڈریں نہ، اپنے گھر میں جس طرح سے ممکن ہو سکے، اپنے گھر میں جس طرح ممکن ہو سکے احیاء امر اہل بیت کرتے جائیں اور امام کی رحمت میں شامل ہوتے جائیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ احیاء امر اہل بیت بہت مہم چیز ہے، کہ جس کو اہل بیت علیہ السلام نے جس کے سلسلے میں تاکید کی، اور اہل بیت علیہ السلام نے تاکید تو کی، لیکن اس ذکر کی اتنی اہمیت تھی، اس ذکر کی اتنی قداست تھی، اس امر کی یہ امر اتنا مہم تھا اہل بیت علیہ السلام کے لیے، کہ جس امر کو خود اہل بیت نے حکم دیا اور ان کی نے پہل کی اس امر کو لوگوں تک پہنچانے میں۔ اس خاندان کی ہر شخصیت نے اس امر کو لوگوں تک پہنچانے میں پہل کی۔ جب ہم تاریخ کی طرف نگاہ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولایت کے سلسلے میں کتنی احادیث تعلیم دی ہیں ہم کو، امیر المومنین علیہ السلام، ائمہ علیہ السلام کے سلسلے میں۔ تو جب ہم نے ان روایات کو دیکھا اور اس کے بعد ان روایات کے سب سے پہلے مبلغ یا مبلغہ اگر ہم کسی کو کہیں تو وہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی ذات ہے، کہ جو ولایت کی تبلیغ اور ترویج میں اگر کوئی سب سے پہلی شخصیت ہے تو وہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات ہے۔
کہ جس نے ترویج ولایت، ترویج امر اہل بیت علیہ السلام کیا، اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں تو دوسری ذات مقدس بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی ہے، کہ جس نے دشمن کی حکومت میں بیٹھ کے احیاء امر اہل بیت کیا۔ اچھا، یہ فضیلت اور یہ استثنائیت جو ہے صرف جناب زہرا سلام اللہ علیہ اور بی بی زینب سلام اللہ علیہ کو حاصل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دونوں بیویوں نے ظالموں کے درمیان احیاء امر اہل بیت کیا ہے۔ ان دونوں بیویوں نے احیاء امر اہل بیت کو لوگوں تک، ولایت کو لوگوں تک دشمنوں کی حکومت میں پہنچایا ہے، اور انہوں نے اس امر کو دشمنوں کی حکومت میں پہنچا کے یہ شیعوں کو ایک پیغام دیا ہے کہ شیعوں گھبرانا نہیں، جیسے بھی حالات تم پہ آئیں، جیسے بھی حالات تم پہ آئیں، اس سے برے حالات نہیں ہوں گے کہ حقیقی حقدار کے حق کے خلافت کو چھین کے غاصب حق کے خلافت کو غاصب خلافت پہ بیٹھ جائیں اور اپنے آپ کو حاکم شمار کریں۔ ان حالات سلام اللہ علیہ نے ولایت کی ترویج کی ہے، اپنی پسلیوں کو تڑوا کر ولایت کی ترویج کی ہے۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے تمام کو برداشت کرتے ہوئے لوگوں تک ولایت کا پیغام پہنچایا ہے۔ لہذا یہ دو مقدس خواتین ہماری بی بی زینب سلام اللہ علیہ اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ تمام شیعوں سے یہ ایک پیغام دے رہی ہیں کہ دیکھو، جو حالات ہوں، جیسے حالات ہوں، تم ذکر سے پیچھے مت ہٹنا۔ اگر تم ذکر سے پیچھے نہیں ہٹو گے تو اللہ تمہارے ذکر کو بھی باقی رکھے گا، اور تمہارے ذکر کو ایسا باقی رکھے گا کہ تا قیامت تک تمہارا ذکر زندہ رہے گا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد کی ذات۔